ذرا تبدیل فرما لے. دیکھو کیا حال بنا رکھا گئے. دیکھو آپ کے جسم کے پر کپڑے پھٹے پرانے, ان پہ پیوند لگے ہوئے گئے, ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں, چمڑے کے ٹکڑے لگے ہوئے گئے. لوگوں کے بڑے بڑے بادشاہوں کے سفیر آتے گئے, وزراء آتے گئے, گورنرز آتے گئے, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. جناب قاصد آتے ہیں, آپ کی کیا حالت ہے, تھوڑی سی معاشرت تبدیل کر لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم نبی کی بیویاں ہو کر, نبی کی گھر والیاں ہو کر مجھے کون سے سبق پڑھا رہی ہو, کیسی باتیں مجھے بتا رہی ہو. ایسا وہ وقت تجھے یاد نہیں ہے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حجرے میں آئے. آپ کے پاس صرف ایک ہی چادر تھی, اسے بچھونا بنایا جاتا, اسی چادر کو اوڑھنا بنایا جاتا. حفصہ تجھے وہ دن بھول گئے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو دورہ کر دیا تھا. اللہ کے نبی سو گئے, صبح تہجد کی نماز رہ گئی, قضا ہو گئی. اللہ کے نبی فرماتے تھے حفصہ تیرے نرم اور گرم بستر نے مجھے آج اللہ کے ذکر سے غافل رکھا. اللہ اکبر. یہ دیکھو اللہ 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 فرمایا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ پس اللہ ہی تو ہے حق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین. سب سے زیادہ جس سے ڈرا جائے وہ صرف اللہ ہی زیادہ حق رکھتا ہے اگر تم مومن ہو. اللہ کے فرما بردار بندوں کا تذکرہ رب کا قرآن الفاظ میں کرتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی أموالهم حق للسائل والمحروم. فرمایا یہ اللہ کے بندے ہیں, ایسے بندے جو فرما بردار ہیں. اللہ اکبر. رب کی بندگی کرنے والے, رب کی عبادت کرنے والے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے, رب کے سامنے رونے والے. فرمایا ایسے لوگ یہ گئے اللہ کے فرما بردار بندے جو راتوں کو جاگتے زیادہ گئے سوتے کم ہیں. یہ اللہ کے بندے. فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. جب سحری کا وقت ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے استغفار کرنے لگ جاتے ہیں, رب سے معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اور ان کے مالوں میں, ان کے اموال میں سائل کا, ضرورت مند کا, محروم کا حق ہوا کرتا ہے. وہ سمجھتے ہیں غریب اور غربا کا میرے مال میں حق ہے, مسجد کا حق ہے, مدارس کا حق ہے, اور جناب ایسے جو یتیم ہیں ان لوگوں کا حق میرے مال میں گئے. یہ اللہ کے بندے فرما بردار وہ ہو سکتے ہیں جو اپنے مال میں اللہ کا بھی حق, رب کا حق وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور فرمایا اس میں ضرورت کے وقت زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرتے ہیں. ان کے مال میں, ان کے مالوں میں حق ہوا کرتا ہے. یعنی ایک مال نہیں کہا گیا قرآن مجید میں. اللہ کے فرما بردار بندوں کی تعریف دیے گئے وَفِي أَمْوَالِهِمْ
وفی اموالہم، مال کی جمع اموال، یہ عربی میں جمع ہے، یعنی ان کے اموال میں، ان کے مال میں اگر کاروبار ایک ہے یہ تب بھی، اگر دو گئے تب بھی، سینکڑے ہوں تب بھی، یعنی جتنے کام گئے، جتنے اموال گئے، جتنے قسم کے کاروبار گئے، سب میں جناب سائل کا، سوال کرنے والے، ضرورت مند کا، محروم کا، جو ہر چیز سے معروم کر دیا گیا ہو، اس کا اللہ نے حق رکھا گئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے فرما بردار بندوں کی بات رب کا قرآن ایسے کرتا ہے، فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ یہ اپنے بستروں سے، اپنی خوابگاہوں سے الگ رہتے گئے، اللہ اکبر، راتوں کو جاگ کر بستروں سے اپنے پہلوؤں کو الگ رکھ کے کہتے کہ آئے، کرتے کہ آ گئے، فرمایا دیکھو تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم اللہ اکبر، اللہ اپنے بستروں سے اپنے پہلوؤں کو الگ رکھتے ہیں، راتوں کو جاگ کر کرتے کہ آ گئے، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یہ گئے اللہ کے فرما بردار بندے، اپنے رب کو پکارتے ہیں، آوازیں کس کو مارتے ہیں؟ بولیں ذرا، رباہم رباہم رباہم، اپنے رب کو، اپنے رب کو، اپنے رب کو۔ اللہ اکبر، جی جی کہتے کیا گئے، انداز ان کا کیا گئے کہ خوفا وطمعا، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں اور خوف رب کا اتنا زیادہ، اللہ اکبر، امید بھی اتنی زیادہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری شریف میں باب باندھا ہے، ایمان کی تعریف کی ہے، الایمان یزید و ینقص۔ 7 محدثین نے یہ بھی باب باندھے ہیں کہ ایمان کی تعریف یہ کی ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کو بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ اعلان کر دے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، صرف ایک انسان ہے، ایک بندہ جس کو جہنم رسید کیا جائے گا، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ سے اتنا ڈر لگتا ہے، اتنا ڈر لگتا ہے، اتنا میں ڈرتا ہوں شاید وہ جہنم میں جانے والا میں عمر ہی نہ ہوں۔ اللہ، اگر اللہ اعلان کر دے کہ سارے کے سارے لوگ، نبیوں کے بعد جتنے لوگ آئے سب کو جناب جنت عطا فرما دی جائے گی، صرف اللہ اکبر، سب کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، صرف ایک بندہ ہے جسے جنت دی جائے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اللہ کی رحمت کی اتنی امید کرتا ہوں شاید وہ جنت میں جانے والا میں عمر ہی نہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ دیکھو یہ ہے ایسا اللہ کے فرما بردار بندوں کا، ایسا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، ایسے اپنے رب کو یاد کرنا، ایسے اپنے رب کو آوازیں لگانا کہ یدعون ربہم یدعون ربہم یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوفا وطمعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے۔ یہ ہے ایمان۔ یہ بھی ایمان نہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، بس ٹھیک ہے وہ بڑا ہی غفور ہے، نہیں، یہ نہیں بات۔ میرے پیارے بھائی، ایسا اللہ سے ڈر
جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی اللہ سے ڈرے، ایسے رب کی امید رحمت کی بھی ایسی رکھ جیسے اللہ کی رحمت کی امید حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے رکھی۔ بس یہ ہے ایمان کی کیفیت۔ جب ایمان کی یہ کیفیت ہو جائے تو پھر یہی لوگ ہیں ہوا اہل التقوی وہوا اہل فرمایا واہل المغفرہ، یہی لوگ جو تقوی والے، یہی لوگ جو بخشش کے لائق ہیں، یہی اللہ والے، یہی اللہ کے بندے، فرما بردار بندے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھنا، اور صرف یہی نہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہی رہتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید ہی کرتے ہیں، عملاً کچھ نہیں کرتے۔ اسی آیت کے آخری جملے میں اللہ کریم نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ رحمت فرمائے حاجی محمد سردار، شیخ محمد سردار بٹالہ کالونی والے، دنیا جانتی ہے سوتر منڈی والے جن کا کام ہے ان میں منڈی میں، وہ بڑے اچھے آدمی تھے۔ میرے جیسے طالب علم کے پاس اپنی پجارو لینڈ کروزر پر بیٹھ کر چل کے جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ پورے پاکستان میں صرف قاری محمد یعقوب ہے جس کے پاس میں چل کے آتا ہوں، باقی سارے مولوی میرے پاس چل کے آتے۔ اللہ ان پہ رحمت فرمائے، دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے فاروق ٹاؤن میں جب 5 مرلے چھوٹی سی جگہ اب 26 مرلے کا کارنر کا پلاٹ، چاروں طرف اس کے روڈ ہے، اتنی پیاری جگہ بنی۔ وہ جب جگہ خریدی ہم نے تو انہوں نے 2 لاکھ روپے دیا، پھر کہتے ہیں یار تھوڑا ہے 1 لاکھ اور دے دینا چاہیے، 3 لاکھ دے دیا۔ وہ کام تو بہت لاکھوں کا تھا، 150 طالب علم پڑھتے تھے اور 6 کے ساتھ اساتذہ تھے، بہت بڑا عملہ تھا، بہت بڑے اخراجات تھے۔ تقریباً اس وقت 1 لاکھ روپے کے یہ پنکھے تھے، اتنا بڑا نظام تھا۔ تو وہ فرمانے لگے ایک دن 50,000 اینٹیں دی نا جب تعمیر کے لیے، کہتے ہیں قاری صاحب بس یہ ہیں، پھر اب نہیں میں نے دینی۔ میں نے کہا جی صاحب جب آپ دنیا میں آئے تھے کتنی فیکٹریوں کے مالک تھے؟ کہتے ہیں کپڑا بھی بدن پہ نہیں تھا۔ اب میں نے کہا کتنی فیکٹریاں ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ 7 ہیں۔ میں نے کہا اگر اللہ اعلان کر دے حاجی سردار تجھے میں نے 7 فیکٹریوں کا مالک بنا دیا، کیا میں نے تجھے اب اور نہیں دینا؟ تو آپ بھی نہ دیں۔ اگر اللہ اگلے سال 8ویں فیکٹری آپ کو اور دے دے، آپ کون ہوتے ہیں نہ دینے والے؟ اللہ کے دیے سے دینا۔ کہتے ہیں جی ایسی بات کسی نے آج تک کی نہیں۔ میں نے کہا اپنے لیے نہیں نا، اللہ کے فضل سے کمی نہیں۔ یہ جی ایسے ہے، یہ فلاں بیمار پڑا ہے، فلاں جی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، فلاں حجیز دینا ہے، ہندوؤں کی رسم پوری کرنی ہے، مانگت بنا پھرے کیوں جی؟ پھر تو پھر کون چل کے آتا ہے؟ پھر تو تواب کرنے ہی پڑتے ہیں۔ جب انسان غیور بن جائے، اپنی اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر لے، تو اللہ کہتے ہیں ہوا اہل التقوی واہل المغفرہ، یہ میرے بندے تقوی والے، میرے پہ بھروسہ کرنے والے، اور ان کے لیے رب کہتا ہے میں بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ تو برکیف اللہ اللہ اللہ۔ میں نے کہا اللہ کے دیے سے دینا ہے؟ کہتا ہے قاری صاحب مجھ سے غلطی ہوگی دوں گا، کہتے ہیں دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ ہے تفسیر میں ایک بات، اس زمانے کے انسان جو آپ کے سامنے زندگی آنکھوں کے سامنے گزار گیا، اس کی بات میں نے جو آپ بیتی میرے ساتھ بیتی ہے، میں وہ بات آپ کو بتائی ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ بھی کرتے گئے۔ اللہ وعدہ فرماتا ہے جو میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اس کا بدل ڈبل عطا فرما دیتا ہوں۔
یہ تو خرچ کرنے والے کے اخلاص کی بات ہے نا. فرمایا جس قدر اخلاص بہتر ہوگا حتیٰ کہ 700 گنا تک بھی زیادہ دینے کا اعلان کرنے کے بعد اللہ فرماتے واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے 700 سے بھی زیادہ اللہ بڑھا دیتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. کتنا زیادہ جتنا تیرے خرچ کرنے میں اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اللہ تیرے رزق میں اضافہ بھی زیادہ فرما دیں گے. 1 روپے کے بدلے اللہ 1 کروڑ کا اضافہ بھی کر سکتا ہے. اسے کون پوچھنے والا ہے؟ بندے اخلاص تو پیدا کر. پہلے اللہ کو آزما تو صحیح. دنیا کے ساتھ وعدے کرتا ہے کوئی میرے جیسا بنا طالب علم، کوئی مولوی کو قاری محمد یعقوب جیسا یا اور کوئی بڑا عالم دین تیرے سے وعدہ کرتا ہے، کوئی کاروباری بڑا حاجی نمازی تیرے سے وعدہ کرتا ہے. تو کہتا ہے اعتماد نہ ہو کاروبار نہیں ہو سکتا. اعتماد کا نام کام ہے وہ اپنا کاروبار اپنے رب سے تو کر کے دیکھ. اللہ پہ اعتماد تو کر کے دیکھ. اللہ کہتا ہے دنیا کے وعدے دنیا والے تو وہ پورے پورے کروڑوں اربوں لے کر بیٹھ جاتے ہیں. پارٹی بیٹھ گئی بھی، پارٹی دوڑ گئی ہے، وہ جناب پارٹی بیٹھ گئی ہے. اللہ اکبر وہ مفلوج ہو گئی ہے. اللہ کہتا ہے میں تو ایسی پارٹی ہوں، ایسا سربراہ ہوں، کبھی مفلوج ہوتا نہیں، کبھی میرے خزانے میں کمی آتی نہیں. اللہ فرماتا ہے بعهده من اللہ. کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو؟ اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، رب پہ یقین کر لو اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرنا ہے. اللہ کے فرما بردار بندوں کی یہ صفت رب کے قرآن نے بیان فرمائی ہے. فرمایا پھر اللہ کا وعدہ ہے جیسے جیسے جتنا زیادہ خرچ کرو گے، جتنی زیادہ عبادت کرو گے، جتنا زیادہ اللہ کی یاد کے لیے ذکر کے لیے ٹائم نکالو گے، اتنا ہی اللہ آپ کو فراوانی عطا فرمائے گا. اللہ اتنا ہی زیادہ اللہ آپ کو ریسٹ دے گا، فارغ البالی عطا فرمائے گا. اگر اللہ کے ذکر کے لیے کوئی ٹائم نہیں نکال سکتا تو پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کو ایسا الجھاتا ہوں کہ اس کے دنیا کے کام سارا دن نماز بھی نہیں پڑھتا، سارا دن بھاگا سے مارا پھرتا ہے، لیکن شام کو آتا ہے کہتا آج 1,00,000 کا ٹیکہ لگ گیا، آج 50,000 کا ٹیکہ لگ گیا، آج اتنا ہو گیا، آج بھی یہ ہو گیا. اللہ فرماتا ہے ایسے الجھا دوں گا اسے سمجھ نہیں آئے گی میں نے کرنا کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے ذکر کے لیے جو ٹائم نکالتا ہے یہ اللہ کے فرما بردار بندوں کی. پہلے میں نے آیت پڑھی ہے شروع میں خطبے میں کہ یہ اللہ کے فرما بردار بندوں کی صفت ہے جو اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے جدھر جائے گا کام پہلے اس کا ہوا پڑا ہوگا، کام پہلے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ یہ دیکھے گا میں تو ابھی آیا بھی نہیں، بس نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہوں، ذکر اذکار کر کے فارغ ہوا ہوں، میرا کام ہو گیا ہے، میں 2-4 مہینے سے لگا ہوا ہوں، کام نہیں ہوتا. دیکھو یہ ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے. میاں شیر محمد اللہ کی قسم یہ بھی ایک باغ ہوتے ہیں اور جناب چلتے پھرتے اللہ کے نیک بندے. سیالکوٹ میں میرے ساتھ ایک مرتبہ گئے، میرے دوست ملنے والے تھے احسن صاحب، ان کی خالہ ان کی اینٹی انگلینڈ سے ادھر پاکستان سیالکوٹ میں آئی ہوئی تھی. تو وہ کہنے لگے جناب یہ قاری صاحب کے مامو جان ہیں اور جناب اللہ کے نیک بندے ہیں، دعا کر. وہ کہتی ہے کہ ہمارا 22 لاکھ روپیہ وہ ڈوبا ہوا ہے، ملتا نہیں، کئی سال ہو گئے. کہتی ہے بزرگوں ہمارے لیے دعا ہی کرے. بزرگوں نے 2 راتیں لگائی، تیسرے دن وقار صاحب ان کے شوہر ہسبینڈ کا فون آ گیا انگلینڈ سے. وہ کہتے ہیں جناب میں اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں کہ میرا وہ 22 لاکھ روپے مل گیا ہے. انہوں نے کہا اپنے آپ ملا ہوتا تو پہلے بھی مل جاتا. یہ رب کے ساتھ کسی نے کال ملائی ہے، کسی اللہ والے نے رب سے کال ملائی ہے، اپنے رب سے جھگڑا کیا ہے. 2 راتیں اپنے اللہ کے سامنے ایک بندہ رو رو کر دعائیں کرتا رہا ہے. لہذا اللہ نے اس کی دعا عرشوں پہ قبول فرما لی، اس بندے کا نرم دل کر دیا، وہ گھر آ کے 22 لاکھ روپیہ دے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. تو برکہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں پیارے، اللہ کی یاد میں اپنا وقت لگا کے تو دیکھ، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ بنا کے تو دیکھ، اللہ کی فرما برداری کر کے تو دیکھ اللہ کیسے نوازتا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. دیکھنا، توجہ فرمانا، اللہ اکبر اللہ اللہ. یہ اللہ والے فرمایا اللہ کے فرما بردار بندے، سبحان اللہ، اللہ کے فرما بردار بندے، رب سے ڈرنے والے، اللہ اکبر اللہ اللہ. یہ انسانوں کے لیے ہے، انسانوں میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. اللہ اکبر اللہ. دیکھنا اللہ کے فرما بردار بندے کیسے ہوتے ہیں. حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، بعد میں ولی بنتے ہیں. پہلے تو چوروں چکے آدمی مکلمہ پڑا ہوا گئے، مسلمان گئے، لیکن نماز کے قریب نہیں جاتے، چوریوں اور یاریوں میں، ڈکیتیوں میں، غلط کاموں میں مشغول رہتے ہیں. ایک دن سارا گزارا آرام کر کے سوئے رہے، راتیں ہوتی تھی، لوگوں کے گھروں میں جناب ڈاکے مارتے، لوگوں کے گھروں میں چوریاں کرتے. ایک دن فضیل ایسے مکانوں کی چھتوں کے اوپر سے گزر رہا ہے، چھتوں کو عبور کر رہا ہے. یہ جی جس گھر کو لوٹنا تھا اس گھر میں سے ایک بوڑھا سا بابا اللہ کی یاد میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. بابا اللہ کو یاد کر رہا ہے. جب فضیل نے کان لگایا تو یہ بابا پڑھتے پڑھتے اس جگہ اس مقام پہ پہنچے ہوئے. علم للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اے ایمان والو، تم پر وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنی اللہ سے ڈر جاؤ. فضیل اسی وقت کہاں اٹھتے ہیں، کہتے ہیں فضیل کملے، فضیل تجھ پہ وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ اپنے اللہ سے ڈر جائے. کانپنا شروع کر دیتے ہیں اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے جناب ریگ کے چل رہے، کچھ دیکھ نہ لے، اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اس کی زبان سے نکلتا ہے اخاف اللہ. کہتے میں اپنے اللہ سے ڈر گیا. فضیل یہ بات کہنے کے بعد مکانوں کی چھتوں سے نیچے اترنا شروع کر دیتے ہیں، بس روئے جا رہے ہیں. انی اخاف اللہ کا وظیفہ دہرائے جا رہے ہیں. سیدھے جا کر مسجد میں تہجد کی نماز شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا، کہتے ہیں کبھی فضیل کو مسکراتے نہیں دیکھا. اور جب وہ جناب کب ایسے معلوم ہوتا، جب قبرستان سے واپس آتے ایسے معلوم ہوتا جیسے یہ اگلے جہان سے ہو کر واپس لوٹے. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کے فرما بردار بندے. جی جی جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھنا یعنی اللہ کی بندی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ایسے گھر والا آ رہی ہے. ادھر راستے میں ابو جال دنیا کا بدکماش دیکھ کر کہتا ہے کون رستہ جانے والی. حالانکہ پہچانتا ہے یہ سمیہ ہے، نبی کا کلمہ پڑا ہے، نبی کی لوڑی ہے. اللہ اکبر. نبی کی نگرانی ہے یہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے دل میں ایمان ہے، اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کے جی کا چراغ روشن ہو چکا ہے. وہ جانتا ہے، اس کے باوجود بطور مذاق کہتا ہے کون رستہ جانے والی. کہتی ہے انا سمیہ امت رسول اللہ، میں جناب رسول اللہ کی رکرانی سمیہ جا رہی ہوں، پہچانا نہیں ہے. کہتا ہے کون رسول اللہ انا شریع محمد استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے میں محمد کا دشمن. ابو جال کہتا ہے کون رسول اللہ، میں نہیں مانتا. بی بی سمیہ لکڑیاں پھینک دیتی ہے اور پیشانی
سے پسینہ پوچھنے کے بعد، پسینہ صاف کرنے کے بعد آواز دے کے کہتی ہے اپنی گندی زبان کو لگام دے لے، میں تیری پلیت زبان سے اپنے پیارے پاک کا پاک نام توہین آمیز لہجے سے سننا برداشت نہیں کر سکتی۔ جناب سمیہ کے لیے 2 اونٹ منگوائے گئے، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی، دوسرے اونٹ کے ساتھ، درمیان میں نیزہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا سمیہ ابھی وقت ہے، کلمہ چھوڑ دے ورنہ میں نیزہ ماروں گا، اونٹوں کو چھڑا دوں گا، تیرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جناب سمیہ کہتی ہے او بے قدر، تم تیر ازماؤ ہم جگر ازمائیں، اور تم اپنے ہنر کو آزمانے کا مظاہرہ کر لو، ہم اپنے ایمان کو آزمانے کا مظاہرہ کر لیتے ہیں۔ کہتی ہے بے ایمان دنیا کے ملعون گندے، یہ گردن تو کاٹی جا سکتی ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے موڑا لوٹایا اس کو نہیں جا سکتا، موڑا نہیں جا سکتا۔ وہ ظالم سچ مچ جناب سمیہ کے نیزہ مارتا ہے، ایک طرف چھڑیوں کے ساتھ جناب اونٹ کو دوڑا دیتا ہے، دوسری طرف دوسرے اونٹ کو دوڑا دیتا ہے۔ جناب سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو کر کے رہ گئے، 9 لاکھ ہو گئی مگر خون کا قطرہ قطرہ گواہی دے رہا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے فرما بردار بندے حضرت ابو ایوب انصاری سب کا رضی اللہ تعالی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں حضور کی آمد، میرے نبی کی تشریف آوری، پہلے میرے نبی مدینہ میں نہیں تھے، مکہ میں تھے نا، ہجرت کی ضرورت اسے پڑتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، جو ایک جگہ پہ ہو دوسری جگہ پہ نہ ہو۔ آپ مدینہ منورہ میں یہ تو کہتے ہیں ہر جگہ پہ اللہ کے نبی، نہ ہر چیز میں موجود تو رب بھی نہیں ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی نگرانی، اللہ کی طاقت ہر جگہ گئے، کیوں جی؟ لیکن اللہ کی ذات، اللہ مستوی عرش ہے، اللہ مستوی عرش گئے، یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کی مخلوق کو کہہ دیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی کہنا مناسب نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے کہہ دیتے ہیں اللہ کی مخلوق، پھر اللہ کے بندوں کے علاوہ اللہ کی مخلوق جسے کتا کہا جاتا ہے، بلا کہا جاتا ہے، کتے اور بلیوں میں اللہ کی صفات شامل کر دیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، یا اللہ معاف فرما دے، یہ اللہ کے فرما بردار بندوں کی بات نہیں ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، امتی ہو، اللہ کا فرما بردار وہ بن سکتا ہے جو اپنے اللہ کا بندہ بن کر رہے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کی ذات اور صفات میں، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ اللہ کا فرما بردار بندہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، پیارے نبی کی مدینہ میں آمد، دائیں بائیں مسلح جماعتیں اور اسلحے سے لیس جماعتیں پیارے آقا کا استقبال فرما رہی ہے۔ اللہ کے نبی سب سے پہلے بنو سالم کے محلے میں پہنچے، بنو سالم کے محلہ میں ایک چھوٹے سے کمرے میں جمعے کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی نے بڑی خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا اور نماز جمعہ ادا فرمائی۔ 2 3 4 5 آدمی تھے نا، ادھر ہی آپ نے نماز جمعہ کہا جی
یہ کہتا ہے نہیں ایسا دنیا میں شہر ہی موجود نہیں. کیوں جی اپنی اپنی فقہ ہے نا, اپنی مرضی سے بنائی ہوئی ہے. کہتا ہے دنیا میں اور نبی کی مرضی کے بغیر فقہ وہ نجات کا سبب بن سکتی نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے, یہ کہتا ہے دنیا میں روئے زمین میں ایسا کوئی شہر موجود نہیں ہے جہاں جمعہ فرض ہو. جمعہ نہیں ہوتا, کہتے ہیں جمعے کے بعد 4 رکعتیں بطور فرض احتیاطی پڑھ لیتے ہیں, چلو جمعہ نہیں ہوا تو یہ تو ہو جائیں گی, یہ نہیں ہوا. یہ ایسے ڈاواں ڈول ہے جی, 2 بیڑیوں میں پاؤں رکھنے والے کا کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کو ایک نیکی بھی نہیں ملتی. اللہ کے نبی کا جمعہ ہو گیا ہے 2-4 بندوں میں ایک چھوٹے سے کمرے میں, جمعہ اللہ کے نبی کا ہو گیا, نبی کے پیچھے پڑھنے والوں کا ہو گیا, امتی کا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کہتا ہے اتنے ہزار فوج ہو, اتنے گھوڑے ہو, اتنے اسبل ہو, اتنے جناب ہو, اس کے لان ہو, اتنی سپاہ ہو, اتنی فوج ہو, اور جناب اس کا ہاں جی امیر خلیفہ خود ہو, خود جمعہ پڑھاتا ہو, خود قاضی ہو, خود مولوی ہو, خود امام ہو. کیوں جی ہاں جی اتنی ساری شرطیں پوری ہو پھر جمعہ ہوگا. تو پھر جمعہ پڑھاتے کیوں؟ یہ تو یار اگر نہیں پڑھاتے تو سارے لوگ ادھر ہی چلے جائیں گے, پھر ہمیں تو ملے گا نہیں کچھ. اللہ صرف جلد بازی میں جمعہ ہوتا نہیں, ورنہ جمعہ احتیاطی اس لیے کہتے ہیں 4 رکعتیں بعد میں پڑھ لو, احتیاطی اس کو کہتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. یہ بھائی بالکل بات غلط ہے. اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق عمل ہوگا کہ وہ بھی اللہ کی فرما برداری میں گنا جائے گا, وہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہوگا جو رب کا حکم مانے گا, نبی کی اطاعت اور اتباع کرے گا. کیوں بھی بات سمجھ آ گئی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی مدینہ منورہ میں داخل, چھوٹی چھوٹی بچیاں اشعار پڑھتی ہیں اور کہتی کیا ہے, نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد جاری. سید عبدالغفار مشہدی شاہ صاحب اپنے انداز میں اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں, اللہ ان کی بھی زندگی دراز فرمائے. کہتے کہ اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی سوار دیاں. اللہ کے دے سونے میلے آئے نے, ساڈے گھر وچ حضرت آئے نے, ساڈے گھر وچ حضرت آئے نے, ہر پاسوں چانن چھائے نے, ہر پاسوں چانن چھائے نے, پئیاں گلیاں ہن لچکار دیاں, اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی سوار دیاں. لوگوں نے اصرار کیا, بڑے بڑے سرداروں نے میزبانی کے لیے عرض کی. اب اللہ کے نبی فرمایا خلو سبیلک فإنک مأمور, راستہ چھوڑ دو میری اونٹنی کا راستہ, خلو سبیلہا, اس کی راہ چھوڑ دو, یہ مامور کی گئی ہے. عرش والے سے اس کو جہاں حکم ہوگا وہاں بیٹھ جائے گی. یہ بیٹھتی ہے تو ایک غریب کٹیا والے جھونپڑی والے ایک غریب ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے اللہ نے بھاگ جگا دیے غریب کے. سبحان اللہ, اللہ کے پیارے نبی کی اونٹنی بیٹھی, ادھر حضرت ابو ایوب ان کی بیوی مصلی پر بیٹھی, بیوی بیٹھی ہے, ان کا شوہر بیٹھا ہوا ہاتھ اٹھائے دعائیں کر رہے تھے. ابو ایوب دیکھتے ہیں سواری میں غریب کے گھر کے سامنے آگے بیٹھ گئی گئے, یہ اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت مل گیا. گئے دوڑے 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 ہاتھ نیچے کر لیے, کہتے آسمان سے دعاؤں کا جواب آ گیا ہے. فوراً ان کی کجاوا اٹھاتے ہیں, سواری کا سامان اٹھاتے ہیں, اپنے گھر لے جاتے ہیں. لوگ آتے ہیں حضرت ہمارے گھر جاؤ. آپ نے فرمایا بندہ اپنے سامان کے ساتھ جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی منزل میں, اللہ وہاں نیچے والی منزل میں پیارے نبی کو دکھایا گیا. ایک رات پانی کا گھڑا جناب گر جاتا ہے, نیچے جناب گر جاتا ہے, لحاظ سارا کا سارا لحاظ گیلا کر لیا, پانی کو جذب کر لیا, نیچے قطرہ نہ گرے. اللہ کے نبی پر یعنی اوپر والی منزل میں آپ سے نیچے اللہ کے نبی
نبی کو آنے جانے کے لیے ملنے والوں کے لیے آسانی ہو. یعنی پانی جب گرا لحاظ سردی کا موسم لحاظ پانی سے گیلا کر لیا اور ساری رات میاں بیوی دیوار سے لگے ہوئے رات گزار دی. اللہ اکبر. اللہ سورہ ادب نہ ہو جائے, اللہ کے نبی پر پانی کا قطرہ نہ گر جائے. اللہ اکبر. اللہ اللہ اللہ. جب ایسے ہوا اللہ کے پیارے نبی کو بعد میں اوپر والی منزل میں شفٹ کر دیا گیا. اللہ کے فرما بردار بندے جب اللہ کی فرما برداری کر, اللہ کے سامنے اللہ کا ذکر کر, اللہ کی یاد میں راتیں گزار, دیکھ اللہ باغ کیسے جگاتا ہے. نبی کے امام مہمان بن جاتے ہیں. اللہ میزبان ابو ایوب انصاری انا صحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ کے فرما بردار بندے کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے. یہ نوجوان تھے اصحاب کہف, اللہ کے فرما بردار بندے تھے. پوری دنیا کا کفر ان کے پیچھے لگ جاتا ہے. ایک غار میں چھپ گئے, اللہ نے ادھر سلا دیا. 309 سال سوئے رہے. اللہ تھپکیاں دے دے کر ان کو سلاتا رہا. نہ سورج کی گرمی ادھر جائے, نہ ہواؤں میں ذرات مٹی کے ان کی آنکھوں میں پڑے, آنکھیں کھلی رہیں گی. سورج کو اللہ نے حکم دیا جب نکلے گا روشنی کی ضرورت ہوگی, ان کو روشنی پہنچے. جب گرمی تیز ہو جائے سورج ادھر سے گزر جانا, ادھر میرے فرما بردار بندے لیتے ہوئے. اللہ اکبر. سورج کترا کے گزر جاتا ہے. یہ میں خلاصہ بیان کیا, ورنہ ایک گھنٹہ تو مجھے یہ بیان کرنے میں چاہیے کہ اللہ کے فرما بردار بندے کیسے فرما بردار تھے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. میرے پیارے بھائی توجہ سے بات سنتے جانا. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ 309 سال وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. کبھی دائیں کبھی بائیں ان کی کروٹیں ہم بدلتے رہتے تھے. جب ایک طرف سو جاتی تھی تھک جاتی تھی ہم کروٹ دوسری طرف ان کی بدل دیتے تھے. اللہ اللہ اکبر. کیسے یہ اللہ کے بندے ایسا روب کہ کوئی ان کی طرف دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کھڑا نہ ہو سکے. آنکھیں کھلی ہوئی مگر وہ سوئے ہوئے تھے. اللہ اکبر. یہ مثال تو افغانستان کے ایک مجاہد کی بھی, وہ برف میں نا برف پڑ رہی تھی. برف میں جو نا اتنی برف زیادہ پڑی برف میں بلاک ہو گیا. کھڑا کھڑا اللہ کو پیارا ہو گیا. نظر آ رہا ہے اوپر برف پڑ رہی ہے. ادھر تک جناب برف میں بلاک ہو گیا. اللہ کو پیارا ہو گیا, شہید ہو گیا, اسلحہ پاس ہے. ادھر پوری دنیا کا فرعون وہ اسلحہ برسا رہا ہے. اوپر گرنیڈ, اوپر جناب بڑے بڑے بم, بڑا بڑا کروڑوں ڈالروں کا اس نے اسلحہ بارود پھونک دیا. اللہ نے اس کا روب ایسا ڈالا وہ کہیں ہلتا ہی. اللہ اکبر. وہ ہمیشہ کی نیند سویا ہوا ہے, لیکن اللہ اکبر روب یہ بھی نیند عارضی نیند سوئے ہوئے ہیں, لیکن اللہ نے روب ایسا ڈال دیا کوئی ان کے پاس ایک منٹ کے لیے کھڑا نہ ہو سکے. میں کہتا ہوں اللہ اکبر. اللہ اللہ اللہ. میرے پیارے بھائی یہ خود کہتے ہیں دیکھو اللہ کے فرما بردار بندے یومن او بعض یوم جب جاگتے ہیں بیدار ہوتے ہیں کہتے ہیں ایک دن یا آدھا دن ہم سوئے ہیں. ان کو نہیں پتا کتنا 309 سال سوئے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے اللہ کے ولی ہونے میں کوئی شک ہے؟ بولو. یہ اللہ کے ولی ایسے ہیں کہ جن کی کروٹیں اللہ خود بدلتا ہے. جن کے اندھیریے بھی آتے ہیں, طوفان بھی آتے ہیں. اگر 309 سال گزر گئے, 309 سال گزر گئے. اتنے زیادہ عرصے میں کئی حکومتیں بدلی, کئی ظالم اور جابر حکمرانوں کی حکومتیں بدلی, ختم ہوئی, لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہیں. ویسے اندر سے وہ سو رہے ہیں اور ان کی آنکھوں تک مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں پہنچا. طوفان آتے رہے. اللہ فرماتے ہیں مٹی میرے حکم کے مطابق ہے. ان کی آنکھوں تک ان کے قریب میل بھی نہ جائے, سردی بھی نہ جائے, گرمی بھی نہ جائے, سورج ان سے کترا کے گزر جائے.
اللہ اکبر اللہ، کیا بات ہے، یہ ہے اللہ کے فرما بردار بندے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا قرآن پاک میں، بات لمبی ہو جائے گی، اصحاب الاخدود ہیں جناب، وہ اصحاب الاخدود خندقوں والے جن کو خندقوں میں پھینکا گیا، اللہ اکبر، مگر انہوں نے کلمہ نہ چھوڑا۔ ایک بچہ تھا جو اسلامی دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا، اس نے کہا اب آپ پاس ہو گئے، دیکھیں آزمائے تو صحیح، اس نے اللہ کے دین کو بلند کیا، ہاں جی جناب، ہاں جی اس کے اللہ نے شفا دینی شروع کر دی، کوڑے درست ہونے شروع ہو گئے، نبینے بینے ہونا شروع ہو گئے، آنکھیں اللہ بھی نبیوں کو دینے لگ گیا۔ ہاں جی ایک وزیر تھا، اس کو ہاں جی اس کے لیے دعا کی، وہ اس کی آنکھیں نہیں تھی، وہ بینا ہو گیا، اس کو نظر آنے لگ گیا۔ بادشاہ نے اس کو مارا، پوچھا کون ہے، کہتا ہے فلاں بچہ ہے۔ وہ جی بچے کو منگوایا گیا، کبھی پہاڑوں کے اوپر سے گرا دو مر جائے گا، وہ سارے جانے والے لے کے جانے والے مر جاتے، یہ زندہ سلامت پھر بادشاہ کے پاس آ جاتا۔ کبھی سمندروں میں لے جاؤ، کشتی میں گرا دو مر جائے گا، وہ سارے مر جاتے، یہ واپس آ جاتا۔ کہتا ہے کیا، اس نے کہا میرے کہنے پہ عمل کر، سارے جہان کو اکٹھا کر لو، سارے لوگوں کو اکٹھا کر لو، میرے ترکش سے تیر نکالو، اور تیر نکالنے کے بعد ہاں جی ایسے کہنا ہے آپ نے، تیر نکالو، اور تیر نکالنے کے بعد یہ اعلان کرنا ہے کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، میں شروع کرتا ہوں نام اس اللہ کا لے کر یہ تیر مارتا ہوں جو اس غلام، اس بچے کا رب ہے، اس لڑکے کا رب ہے۔ وہ بات سمجھا ہی نہیں، اس نے ایسے تیر لگایا، وہ شہید ہو گیا۔ جتنے لوگ تھے سارے پوری فضائیں گونج اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، سارے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا فرما بردار، اللہ اکبر اللہ اللہ، پھر اللہ اپنے فرما بردار بندوں کے لیے کیا کیا انعام دیتے ہیں، کتنی کتنی بہاریں لگتی ہیں۔ اللہ کی فرما برداری کی سیدنا بلال نے، اللہ کے فرما بردار بندوں میں جناب سیدہ آسیہ امراۃ الفرعون، فرعون کی گھر والی، کیسی فرما برداری کی اس نے جناب، اللہ اکبر اللہ۔ یہ باتیں بہت لمبی ہے، خطاب تو بہت لمبا ہے، تو پھر میں تھوڑا سا جناب اس بات کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے فضل سے میں جناب سیدہ آسیہ فرعون کی بیوی جو جنت کی مالکہ اور جنت کی وارثہ، جو موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں کلمہ پڑھا، ان کی قوت ایمانی اور حضرت مریم علیہ السلام، ان دو نیک خواتین اللہ کی فرما بردار بندیوں کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعے کروں گا اللہ کے فضل سے۔ ایسے صرف نام لینے سے تو بات نہیں بنتی، مضمون تو ادھورا ہی رہ رہا تھا، تو میں نے جلدی جلدی دو چار باتیں بیان کی ہیں، پورا ایک گھنٹہ خطاب ہو گیا۔ بس انشاءاللہ اس مضمون کو اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے یہ دو اللہ کی بندیاں ہیں جن کا تذکرہ پورے ایک گھنٹے میں انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہوگا، ان کی سیرت بیان ہوگی، اور ذکر قوت ایمانی کا اللہ کی بندی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوگا انشاءاللہ، اور ایمان تازہ ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ تو آج اتنا ہی بیان ہو سکا، اللہ ہمیں ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کر دے، ہم بھی اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محسن